بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ آئیے ہم واقعہ شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ ان پر قادر نہ ہو سکا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قطبی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت بی بی آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپا رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روزانہ دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکا، اور حضرت آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر فرعون کی غیظ و غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم
نے ان پر بہت ظلم کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستوں کہ تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور ان کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخی انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر، عزم اور استقلال ایک بہت بڑا درس اور عبرت ہے مومن عورتوں کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا، جس پر یہ خوش ہوئیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں خوش ہوتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہی عذابوں میں یہ شہید ہو گئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا شمار نیک بندوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔